درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وعن عمرو بن میمون قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك رواہ الترمذی۔ حدیث پاک کے بیان فرمانے والے حضرت عمرو بن میمون ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو نصیحت فرماتے ہوئے فرمایا کہ اغتنم شبابک، کہ یہ شخص اپنی جوانی کو غنیمت شمار کرو قبل اس کے کہ بڑھاپا آ جائے۔ جوانی بہت ہی قیمتی زندگی ہے، بہت ہی کام کی زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اگر حیات بخشا، زندگی رہی، تو جوانی کے بعد بڑھاپا آئے گا، اور بڑھاپا لا علاج بیماری ہے، بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں ہے۔ انسان جب بڑھاپے کی دہلیز میں پہنچ جایا کرتا ہے، اعضائے بدن اس کے کمزور پڑ جاتے ہیں، وہ بہت جلد تھک ہار جایا کرتا ہے۔ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک کو نصیحت فرماتے ہوئے فرمایا تو وہ نصیحت صرف انہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ صبح قیامت تک کے تمام جوانوں کے لیے ہے کہ جوانوں، تم اپنی جوانی کی حفاظت کرنا۔ جب تک تم جوان ہو، بڑھاپا طاری ہونے سے پہلے، بڑھاپا آنے سے پہلے اس جوانی سے خوب نفع حاصل کر لو، اور وہ نفع حاصل کرو جس کا فائدہ تمہیں آخرت میں حاصل ہو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سُقْمِكَ، اور اپنی صحت کو غنیمت شمار کرو اس سے پہلے کہ کوئی بیماری لاحق ہو جائے۔ چونکہ انسان ہے، جب صحت ہے تو بیماری کا کبھی نہ کبھی لاحق ہونا یقینی ہے، اور جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو وہ جوان بھی ہو تب بھی بیماری کی وجہ سے لاغر ہو جاتا، دبلا ہو جاتا ہے، اس کی اعضائے بدن بیکار ہو جایا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جو صحت و تندرستی عطا فرمائی ہے، تو کبھی یہ نہ سوچیں کہ ایسے ہی میں صحت مند رہ جاؤں گا، تندرست رہ جاؤں گا، ایسے ہی ہیلدی رہ جاؤں گا۔ نہیں، صحت ہے تو بیماری لاحق ہوگی، اور جب بیماری لاحق ہوگی تو پھر یہ جو اعضائے بدن ہے نا، بسا اوقات بیکار ہو جائیں گے، اور بیکار نہ بھی اگر ہوں تو پھر کچھ دنوں کے لیے، کچھ دیر کے لیے اعضائے بدن اپنا کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ اس لیے جب تک اللہ نے صحت بخشی نہ، چونکہ صحت عظیم الشان دولت ہے، اور ہر صحت کے ساتھ بیماری ہے، تو جب تک اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں صحت دے رکھا ہے، جب تک رب تبارک و تعالی نے تمہیں ہیلتھ دے رکھا ہے، تمہیں چاہیے، ہمیں چاہیے کہ رب تبارک و تعالی کی دی ہوئی اس عظیم الشان نعمت صحت کا خوب فائدہ حاصل کریں۔ اس انتظار میں نہیں کہ نہیں کل سے ہم یہ کام کریں گے۔ میرے دوست، ایک لمحہ کی کوئی ضمانت نہیں دے سکتا ہے، کل کی کیسے ہم، کس بھروسے پہ ہم کل کے لیے ہم نے کام چھوڑا ہے؟ نہیں، آج ہی کر لو۔ اللہ نے صحت عطا فرمایا ہے، تندرستی دی ہے، اس تندرستی سے ایسا فائدہ اور وہ نفع حاصل کرو کہ الحمدللہ کل قیامت کے دن
اس عمل کا تمہیں خوب نفع اور فائدہ ملے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ صحت کا خیال کرو، اس صحت سے تم فائدہ حاصل کر لو۔ گمان میں مت رہنا کہ نہ ہم بیمار ہوں گے، گمان میں مت رہنا کہ بیماری ہمیں نہیں آئے گی، ہم پہ بیماری طاری نہیں ہوگی۔ کیا ہوگا؟ بیماری جب ہوگی تو بڑھیا ڈاکٹر سے علاج کرا لیں گے۔ کتنے بڑے صحت مند اس گمان میں رہے اور بھیتر چلے گئے۔ اس لیے صحت کی قدر کریں، بڑی عظیم دولت ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو جو متنبہ فرمایا ہے، ہوشیار فرمایا ہے، بیدار کیا ہے، ہمارے اور آپ ہی کے لیے بیدار فرمایا ہے۔ اس کی قدر کریں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں غنا کا قبل فقرک، اور مالداری ہو اس سے پہلے کہ فقر و فاقہ کشی، محتاجی تم پر طاری ہو جائے۔ اور یہ سب جوانی سے ریلیٹڈ ہے، یہ جوانی سے متعلق ہے، چونکہ جب انسان جوان رہتا ہے، محنت کرتا ہے، دو پیسے کمایا کرتا ہے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جوان ہو، محنت کرتے ہو، صحت و عافیت تمہیں اللہ نے بخشی ہے نا، تو اس محنت کا جو تمہیں صلہ، جو مزدوری تمہیں ہاتھ آتی نا، اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں آج ہی خرچ کر دو، آج ہی خرچ کرو۔ کل طبیعت خراب ہو جائے گی، یا زندگی رہی، بڑھاپا طاری ہوا اگر، تو تم محنت نہیں کر پاؤ گے، کام نہیں کر پاؤ گے، تمہیں مزدوری کما حقہ نہیں ملے گی، ہے نا۔ اور جب بیماری لاحق ہوگی تو پھر کام ہی نہیں کر پاؤ گے، اور تمہارے پاس پونجی کچھ ہو بھی اگر، تو پھر اپنی صحت کے لیے تم بیماری دور کرنے کے خاطر، صحت حاصل کرنے کے لیے تم جب اپنی کمائی ہوئی پونجی کو، کمائی ہوئی مزدوری کو صرف کرو گے، تو تمہیں پھر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، رب کی راہ میں خرچ کرنے کا کہاں موقع ملے گا۔ اس لیے نوجوانوں، محنت کرو، اور اپنی محنت کی کمائی جہاں ماں باپ کی کفالت میں، آل و اولاد کی پرورش میں خرچ کرو، وہیں اپنی محنت کی کمائی کا ایک معقول حصہ آخرت کی بھلائی کے لیے بھی خرچ کیا کرو۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت، آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ فراغ کا قبل شغلق، کہ فرصت کو غنیمت شمار کرو اس سے پہلے کہ کوئی کام، کوئی الجھن آ جائے۔ آج فرصت ہے، آج ہی اس فرصت کو کام میں لائیے۔ ہو سکتا ہے کہ کل صحت بھی ہو، کل آئے بھی، اور کوئی ایسا الجھن اگر طاری ہو جائے تو چاہ کر کے بھی تم کام نہیں کر پاؤ گے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ تمام تر نصیحتیں جوانی سے ریلیٹڈ فرما رہے ہیں، جوانی سے جو متعلق ہے اس کو فرما رہے ہیں، چونکہ جوانی بہت ہی قیمتی زندگی ہے، بہت کر گزرنے کی زندگی ہے۔ اس لیے جوانوں کو چاہیے کہ اپنی جوانی کا صحیح فائدہ اٹھائیں، اپنی جوانی سے صحیح فائدہ اٹھانے کی نیک کوشش کریں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ حیات کا قبل موتک، آقا فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کو غنیمت شمار کرو اس سے پہلے کہ موت طاری ہو جائے۔ یاد رکھنا، موت کا آنا برحق ہے، کب آئے گی، کہاں آئے گی، وجہ کیا ہوگا، یہ سب متعین ہے، ہمیں اور آپ کو اس کا علم نہیں ہے، لیکن یہ حق ہے کہ جب موت آئے گی کوئی وقت ہوگا نا، کوئی جگہ ہوگی نا، اور بنا کارن اور بنا سبب کے موت نہیں آتی۔ کیا ٹھوکر لگ گئی ہے، کیا ہوا، دل کا دورہ پڑ گیا ہے، کیا ہوا، بخار میں مبتلا، کھانسی زبردست ہو گئی تھی، جی کچھ نہ کچھ وجہ ہوگی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زندگی کو غنیمت شمار کرو اس سے پہلے کہ تم پر موت طاری ہو جائے۔ اور جب موت طاری ہو جاتی ہے انسان پر تو کیا ہوتا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب انسان پر موت طاری ہوتی ہے، روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے، تو عمل کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں نا، جی ارادہ کرتے رہے کہ کل سے ہم یہ کریں گے، پرسوں سے ہم کریں گے، اگلا جمعہ سے کریں گے۔ اور کچھ تو بڑے ہوشیار ہیں، وہ سال کا جو پہلا مہینہ ہوا کرتا نا حافظ صاحب، محرم سے ایک دم، اور کوئی بہت نیک طبیعت کی ہوا کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آنے والے رمضان سے تم پر پکا ہم متقی ہی بن جائیں گے، سب کچھ چھوڑ دیں گے۔ نہیں، کس نے دیکھا ہے، یہ یقیناً رمضان المقدس کا مہینہ آئے گا، پر میں زندہ رہوں گا یا نہیں، یا زندہ رہوں بھی تو صحت ساتھ دے یا نہ دے۔ اس لیے یہ کہنا کہ آنے والے رمضان سے
ایک دم پکا ہاتھ میں مصلی اور تسبیح کے دانے لے لوں گا اور زبان پر صرف اللہ اللہ ہوگا، یعنی آنے والے رمضان تک ہمیں چھوٹ دیا جائے، ہے نا، کہ خوب گالیاں دے دیں، غیبت کر لیں، چغلیاں کھا لیں خوب، کیونکہ اب تو آنے والے رمضان سے کام کرنا ہے نا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کو غنیمت شمار کرو اس سے پہلے کہ تم پر موت طاری ہو جائے۔ میرے دوست، جب موت طاری ہوتی ہے عمل کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، کرنے کا کچھ نہیں رہتا، بس کیے ہوئے کا صلہ پانا، حساب و کتاب دینا ہے، جزا اور سزا پانا ہے۔ اس لیے آئیے، اللہ نے جوانی بخشی ہے، اس جوانی سے خوب خوب فائدہ اٹھائیے، خوب خوب فائدہ حاصل کیجیے، آج ہی کچھ کریے، کل کے سہارے پہ آج کو بیکار مت چھوڑیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا، پروردگارا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت کے صدقے ہم تمام اہل ایمان، مرد عورت، بچے بوڑھے، بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو، ہماری بہن بیٹیوں کو اس خوبصورت زندگی سے نفع حاصل کرنے کی توفیق سعید عطا فرمائے۔